آپ کے سامنے عورتوں کو جمع کر دے دو، جو آپ کو پسند آ جائے اسے لے لیجیے، اس کام کو چھوڑ دیں۔ آپ کو دولت کی ضرورت ہے تو ہم سب مال اکٹھا کر کے آپ کے پاس جمع کر دیں، آپ اس کے مالک بن جائیں، آپ اس کام کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو عہدے کی ضرورت ہے تو ہم سب مل کر آپ کو اپنا حاکم اور گورنر مان لیتے ہیں، اس کام کو چھوڑ دیجیے۔ کہ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ وہ محنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ زندگی مکہ مکرمہ میں گزری، 40 سال نبوت سے پہلے کی اور 13 سال نبوت کے بعد کی۔ قرآن کریم کا ایک حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے۔ ایسی مبارک جگہ جہاں صحابہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال گزرے ہوں، لگے ہوں، صحابہ نے اپنی قیمتی جوانی اور قیمتی سرمایہ جہاں لگایا ہو، عجیب و غریب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن چھوڑ کر جا رہے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، بار بار روتے ہیں اور کہتے ہیں مکہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن یہاں کے رہنے والے مجھے کام کرنا نہیں دیتے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، اس لیے ہر حج کرنے والے پر طواف وداع کا کرنا واجب ہے، طواف وداع کا کرنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، بار بار پیچھے کو مڑ کے دیکھتے ہیں، روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مکہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ ایسی زمین ہے میرے دوستوں، وہ زمین کو ھذا البلد الامین کا، وھذا البلد الامین، امن کا شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امن والے شہر کی قسم کھا کے بات فرمائی ہے، وھذا البلد الامین۔ ایسا مبارک جگہ، ایسی مبارک میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے یہاں بیت اللہ بنایا تھا۔ سب سے پہلی تعمیر بیت اللہ کی فرشتوں نے کی ہے، دوسری تعمیر آدم علیہ السلام نے کی ہے، تیسری تعمیر شیس علیہ السلام نے کی ہے، چوتھی تعمیر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کی ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو یہاں کے ساتھ خاص ہیں: طواف کرنا، عمرہ کرنا، حج کرنا۔ باقی سارے اعمال چاہے تعلیم کے قبیل سے ہوں یا عبادت کے قبیل سے ہوں یا میرے دوستوں دعوت کے قبیل سے ہوں، دنیا کے ہر جگہ کر سکتے ہیں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر میرے دوستوں جو ہے ہر صوبے میں، ہر جگہ کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے مکاتب ہر جگہ قائم کر سکتے ہیں، لیکن عمرہ ہر جگہ نہیں کر سکتے، طواف اور عمرہ حج ہر جگہ نہیں کر سکتے۔ اس جگہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کے لیے اس جگہ کو منتخب کیا ہے۔ ایسی مبارک جگہ ہر انسان کے دل میں، ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ تمنا ہے مکہ مکرمہ جا کر طواف کرنے کی، عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی۔ ہر مسلمان کے دل میں جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، اس کے دل کے اندر یہ تمنا ہے، اس کے دل کے اندر یہ جذبہ ہے، اس کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سرزمین پر بھیج دے جہاں سارے بندے جو ہیں میرے دوستوں طواف، عمرہ اور حج کرتے ہیں، جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ایسی عجیب جگہ ہے جہاں ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ کے برابر، ایک نماز پڑھو 1 لاکھ کے برابر، ایک پارہ پڑھو 1 لاکھ کے برابر، میرے دوستوں 2 رکعت پڑھو جو ہے وہ 1 لاکھ کے برابر، ہر عمل کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایسی جگہ ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑنے جا رہے اس کام کی وجہ سے کہ یہاں والوں نے کام کرنے نہیں دیا۔ آپ کوشش کرتے رہے میرے دوستوں، محبت سے دعوت دیتے رہے، خوشامد کرتے رہے، رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، چھوٹوں سے، بڑوں سے، جوانوں سے، میرے دوستوں بوڑھوں سے، آپ نیچے اتر کر، آپ اپنی رفعت و بلندیوں سے نیچے اتر کر، آپ کا مقام دیکھو کتنا اونچا ہے، آپ کا مقام سید الملائکہ سے بھی اونچا ہے۔ 7 آسمان، 7 زمین، عرش و کرسی اور میرے دوستوں اس کو سنبھالنے والے فرشتے
اور میرے دوستوں فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام سے بھی اونچا ہے. جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو جبریل علیہ السلام نے بھی سدرۃ المنتہا پر جا کر جو ہے انکار کر دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے آپ کا مقام ہے، میں آگے نہیں جا سکتا. اس سے آگے آپ کا مقام ہے، میں آگے نہیں جا سکتا. جو کام اللہ سے قریب کرتا ہے، اللہ کس سے قریب کرتا ہے. جتنے میرے دوستوں اللہ کی ذات و صفات کو دعوت کے راستے سے بولا جاتا ہے، ہر امتی صبح کو دعوت دیتا ہے، مؤذن صبح کو دعوت دیتا ہے، اللہ کی بڑائی کو سب سے پہلے بولتا ہے. اذان کیا ہے؟ دعوت تامہ ہے. اذان دعوت تامہ سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کو میرے دوستوں انسانوں کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے. مؤذن 6 مرتبہ اذان میں کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے بھائی 6 مرتبہ. اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے. آدمی صبح کو اٹھتا ہے، اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی داخل ہوتی ہے. میرے دوستوں شام کو سوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی بڑائی سنائی دیتی ہے. میرے بھائی دوستوں دن میں جو ہے کاروبار شروع کرتا ہے، کاروبار میں مشغول ہوتا ہے، کاروبار سے فارغ ہوتا ہے، ہر وقت میں مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 6 مرتبہ کہا. ہر سننے والا 6 مرتبہ سنتا ہے، پھر اس کے جواب میں اللہ اکبر کہتا ہے. ہر میرے دوستوں سننے کے بعد 6 مرتبہ کہتا ہے، 6 مرتبہ سنتا ہے، پھر جواب میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑے، اللہ سب سے بڑے. اس لیے کہ آدمی جس کو بڑا مانتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، جس کو بڑا مانتا ہے اس کے حکموں کو پورا کرتا ہے، جس کو بڑا مانتا ہے اس سے وہ ڈرتا ہے. جس کو بڑا نہیں مانتا نہ اس کی بات مانتا ہے، نہ اس سے وہ ڈرتا ہے، نہ ڈرتا ہے. صبح ہوتی ہے، مؤذن جو ہے اذان میں صبح ہوتے ہوتے جو ہے اذان دی جاتی ہے، شام کو سوتے سوتے اذان دی جاتی ہے. میرے دوستوں دن شروع ہوتا ہے تو اذان ہوتی ہے، دن ختم ہوتا ہے تو اذان ہوتی ہے، رات شروع ہوتی ہے تو اذان ہوتی ہے، رات ختم ہوتی ہے تو اذان ہوتی ہے. میرے بھائیوں دوستوں اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے کانوں کے راستے سے دل میں یہ بڑائی بٹھانا چاہتے ہیں. دن شروع ہوتا ہے، صبح صادق کے فوراً بعد اذان ہوتی ہے. میرے دوستوں غروب کے فوراً بعد اذان ہوتی ہے. ادھر دن ختم ہو رہا ہے، ادھر رات شروع ہو رہی ہے، اذان مؤذن اذان دیتا ہے. ادھر رات میرے دوستوں ختم ہو رہی ہے اور صبح شروع ہو رہی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے. اتنی جگہ تہجد کی اذان آدھی رات کو ہوتی ہے. اللہ کی بڑائی دلوں میں اتارنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جب تک اس کو بڑا نہیں مانو گے اس کی ماننا آسان نہیں ہوگا. اتنی مرتبہ ہر انسان کے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے، انسانوں کے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آدمی نماز شروع کرتا ہے، نماز کو شروع کرنے میں سب سے پہلا کلمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. تکبیر تحریمہ جس کا نام ہے اس کا نام ہی اللہ اکبر ہے. اللہ آدمی رکوع میں جاتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے، رکوع سے میرے دوستوں جو ہے سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتا ہے، سجدے سے اٹھتا ہے تو اللہ اکبر، سجدے میں جاتا ہے پھر اللہ اکبر، ہر اٹھنے بیٹھنے میں اللہ اکبر. مرتبہ اللہ تعالیٰ مشق کراتے ہیں کہ میرے بندے اللہ کو اتنا بولو، اللہ کی بڑائی کو اتنا بولو. یہ کان کے راستے سے دل کی گہرائیوں تک اللہ کی بڑائی تک جانی چاہیے. اللہ سب سے بڑے، تاجر کی تجارت سے بڑے، کاروبار کی کاروبار سے بڑے، ہاسپٹل والے کے ہاسپٹل سے بڑے، یہ عہدے والے اس کے عہدے سے بڑے، یہ وزارت والے ان کی وزارت سے بڑے. دنیا میں جتنے پیشے والے، جتنے ہنر والے، جتنے ڈگری والے، جتنے میرے دوستوں دنیا میں دکھائی دے رہے ہیں، یہ سب سے بڑے، یہ سب سے بڑے. سے کبیر نہیں کہا جاتا اللہ کبیر، اللہ اکبر اکبر سب سے بڑے. نماز شروع ہوتی ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے. میرے دوستو رکوع میں جاتا ہے تو اللہ اکبر، سجدے میں جاتا ہے سجدے سے سر اٹھاتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، پھر اٹھاتا ہے. اتنی مرتبہ اللہ اکبر کو مشق کراتے ہیں. آپ سمجھو کیوں مشق کرا رہے ہیں؟
ایسا نہیں کہ بلا کسی فائدے کے اللہ مشکلاتیں ہیں. اس لیے کہ سب سے پہلی چیز ہی اس کی بڑائی کا دل میں داخل ہونا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی تکرار کراتے ہیں تو کیوں تکرار کراتے ہیں؟ تکرار کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس بات کو دل میں بٹھانا اور دل کی گہرائیوں میں اتارنا مقصد ہے. ایسا نہیں ہوتی. جب کسی چیز کو جو ہے تکرار ہوتا ہے وہ بات جو ہے دل میں بیٹھ جاتی اتر جاتی ہے. صبح سے شام تک آدمی کاروبار ظہر میں کاروبار شروع کرتا ہے, مؤذن اذان دیتا ہے, جس کاروبار میں, جس دھندے میں, جس مشغلے میں, جس میں دوستو مشغلے میں تو پھنسا ہوا ہے, اس سے بڑا اللہ ہے. اس کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ. کامیابی ادھر ہے, کامیابی ادھر نہیں ہے. کاروبار کی مشغولی اصل میں بڑھ جاتی ہے. پھر اصل میں مشغولی کے وقت میں کہلواتے ہیں میرے دوستوں شام میں جو ہے مشغولی سے نکل کر یہ نوٹ اکٹھے کرنے والا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہلواتے ہیں کہ نہیں ان سے بڑا ہے, ان سے بڑا ہے, چھوڑ کر آ, چھوڑ کر آ. اللہ کی بڑائی دل میں اتارتی ہے کہ ہر انسان کے دل کے اندر اللہ کی بڑائی آ جائے, اللہ کی بڑائی آ جائے. بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی میرے دوستوں بزرگوں یہ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی آواز اس کے کان میں اللہ کی بڑائی کی پہنچنی چاہیے. ابھی دنیا کی آواز داخل نہ ہوئی, بچہ پیدا ہوتے ہی دائیں کان میں اذان پڑی جاتی ہے, بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے, اور 6 مرتبہ زور سے کہا جاتا ہے, اور صحیح نیت کے ساتھ کہا جاتا ہے. ابھی بچہ پیدا ہوا ہے, پیدا ہوتے ہی پہلی آواز کیا داخل ہونی چاہیے؟ اللہ کی بڑائی کی آواز داخل ہونی چاہیے. اللہ کی بڑائی کی آواز داخل ہونی چاہیے. ہم نے اسے سمجھا نہیں کہ اللہ سب سے بڑے ہیں. یہ آسمان و زمین, چاند و سورج, دریا, پہاڑ, خشکی اور تری میں رہنے والی ساری مخلوق, چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو, میرے دوستو ہماری عقل میں آتی ہو نہ آتی ہو, اللہ سب سے بڑے. آسمان دیکھو, آسمان کتنا بڑا ہے, پھر عرش 7 آسمانوں سے بڑا, پھر اللہ کی کرسی اس سے بڑی, پھر اللہ تعالیٰ میرے دوستوں سب سے بڑے. اللہ کی بڑائی نہیں. اللہ کو ہم نے ایسا نہیں سمجھا جیسے اس کے سمجھنے کا. اللہ کو ایسا بڑا نہیں مانتے جیسے اس کے بڑا ماننے کا حق ہے. اللہ کو ہم ایسا بڑا نہیں مانتے. ایک بادشاہ ہے, ہم اسے بڑا مانتے ہیں تو اس کی ہر بات مانتے ہیں اور اس کی ہر چیز سے ڈرتے ہیں. بادشاہ کو بڑا ماننا تو اس کی ماننا آسان ہے. اللہ کو بڑا مانتے تو میرے بھائیوں دوستوں اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا آسان ہوتا, اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا منع کیا ہے ہر چیز سے روکنا آسان ہوتا. اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم بار بار اپنا محاسبہ کیا کریں. جب اذان ہوا کرے تو میرے دوستوں بزرگوں ہم کانوں کو متوجہ کر دیں, اس لیے کہ کان کے راستے سے دل میں اتارنا ہے. کسی چیز کو دل لے لیتا ہے تو سارے اعضاء اس کی ترجمانی کرتے ہیں. جس چیز کو دل لے لیتا ہے اس کے اعضاء اس کو رد کر دیتے ہیں. اس لیے کہ اتارنے کے جو راستے ہیں, ایک تو میرے دوستوں اتارنے کا راستہ کان ہے, اور دوسری زبان ہے, اور تیسری آنکھ ہے, اور چوتھا دماغ ہے. 4 راستوں سے بات اندر پہنچتی ہے. 4 راستوں سے بات اندر پہنچتی ہے. نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا. آپ اس کو بہترین خوشبو پیش کرو, جس خوشبو کی جو خوشبو بڑی تلاش کے بعد ملی ہے, آپ اس کو کیسے لگا لو؟ نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا. معلوم ہوتا ہے جس چیز کو دل لے لیتا ہے اس کے اعضاء اس کی ترجمانی اور اس کے اعضاء اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں. آپ خوشبو پیش کرو. میں خوشبو رکھا بہت عمدہ ہے, مدینے سے لے کر آیا, مکہ مکرمہ سے لے کر آیا. اس کتنے فضائل ہے میرے بھائیو دوستو بزرگوں. اگر دل نہیں چاہتا تو فوراً اس کی زبان کہتی ہے کہ نہیں میرا دل نہیں چاہتا. حالانکہ خوشبو کا تعلق دل سے نہیں ہے, وہ ناک سے ہے. کسے؟ ناک سے. آپ ایک بہترین کپڑا خرید کے لاؤ, اور وہ کپڑا بہت دور کا ہو, بہت عالی شان ہو, کبھی زندگی میں دیکھا نہ ہو, نام ہی نام سنا ہو, آپ پیش کرو تو اسے پہن دو. میرا دل نہیں چاہ رہا. کیا کہتا ہے
دل نہیں چاہ رہا، ابھی نہیں کرنا، دل نہیں چاہ رہا۔ کپڑے کے تعلق دل سے نہیں ہے، کپڑے کا تعلق جسم سے۔ ابھی دل نے قبول نہیں کیا تو آدھا نے رد کر دیا، ابھی خوشبو کو دل نے قبول نہیں کیا تو ناک نے رد کر دیا، ابھی میرے دوستوں بزرگوں جو ہے کھانے کو دل نے قبول نہ کیا تو زبان نے رد کر دیا کہ نہیں میں نہیں کھاؤں۔ چار حصوں کے دل میں اتارنے کے اللہ نے 4 راستے بنائے، 4 راستے بنائے۔ کسی بات کو داخل کرنے کے لیے 4 راستے ہیں، 4 راستوں سے بات اندر پہنچتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی کو 4 راستوں سے پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ آدمی مؤذن اذان میں کہتا ہے اللہ اکبر، سننے والے میرے دوست کانوں سے سنتے ہیں اور زبان سے اس کا جواب دیتے ہیں اور آنکھوں سے غور کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑے، اللہ سب سے بڑے۔ اللہ کی بڑائی کو دل میں اتارو۔ دوسری اللہ کی جو صفت ہے وہ ربوبیت ہے۔ 2 چیزوں کی اللہ سب سے زیادہ مشق کراتے ہیں، ایک اللہ کی بڑائی کی اور دوسرے اللہ کی ربوبیت کی، کہ اللہ رب ہے۔ جو کہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی نحن نرزقکم وإیاہم نحن نرزقہم وإیاکم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ جو کہ مشکلات ہیں، یہ پالنے والے اللہ ہیں۔ یہ سب سے زیادہ یقین جو خراب ہوا ہے وہ پلنے کے راستے سے خراب ہوا ہے۔ بچوں کا یقین بنا ہوا ہے کہ ہمارے پالنے والے ہمارے ابا ہیں، بیوی کا یقین بنا ہوا ہے کہ میرے پالنے والے میرے شوہر ہیں، ماں باپ کا یقین بنا ہوا ہے کہ ہمیں پالنے والے جو ہے ہمارے بیٹا ہے، میرے دوستوں رشتہ داروں کا یقین بنا ہوا ہے کہ ہمیں پالنے والا ہمارا پھولا بھائی ہے۔ یہ سب کا یقین خراب ہو چکا ہے۔ اس یقین کو صحیح کرانے کی محنت ہے۔ یہ پالنے والے اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پالنے میں کسی سبب کے محتاج نہیں ہے۔ اپنے پالنے میں میرے دوستو وہ ہر انسان کو اپنے قدرت سے پالتے ہیں، اس لیے مشکلات ہیں۔ آدمی صبح اٹھتا ہے، نماز کی نیت باندھتا ہے، نیت باندھتے ہی میرے دوستو وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے، تمام عالم کا رب ہے، تمام عالم کا پالن ہار ہے۔ آدمی صبح اٹھتا ہے، 4 مرتبہ جو ہے اس کی مشق کرتا ہے، ظہر میں پہنچتا ہے، عشاء میں جو ہے عصر میں ہوتا ہے، مغرب میں ہوتا ہے اور میرے بھائیوں عشاء میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نفلی نمازیں پڑھتا ہے، اس کے علاوہ سنتیں پڑھتا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں میرے دوستو الحمد شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ الحمد شریف سے ہوتی ہے۔ الحمد میں میرے دوستو شروعات کس سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ صبح سے شام تک اللہ مشق کراتے ہیں۔ پالنے والے اللہ ہے۔ ارے تمہیں دھوکہ لگا ہوا ہے، تاجر کو دھوکہ لگا ہوا ہے، میں تجارت سے پل رہا ہوں، کاشتکار کو دھوکہ لگا ہوا ہے، میں کاشتکاری سے پل رہا ہوں، ملازم کو دھوکہ لگا ہوا ہے، میں ملازمت سے پل رہا ہوں، عہدے والوں کو دھوکہ لگا ہوا ہے، میں عہدے سے پل رہا ہوں، ڈگری والوں کو دھوکہ لگا ہوا ہے، میرے مسئلے ڈگری سے حل ہو رہے ہیں۔ جتنے دنیا میں پیشے والے ہیں، جتنے ہنر والے ہیں، جتنے محنت مزدوری والے ہیں، ہر ایک دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ میرا مسئلہ یہاں سے حل ہو رہا ہے، میرے مسائل یہاں سے حل ہو رہے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہو رہی، یہ ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے۔ حل کرنے والے تو اللہ ہیں، پالنے والے اللہ ہیں جو اپنی قدرت سے پالتے ہیں۔ پالنے میں تاجر کی تجارت کے محتاج ہیں، نہ کاشتکار کی کاشتکاری کے محتاج ہیں، نہ ملازم کی ملازمت کے محتاج ہیں، نہ محنت۔ پرانے آدمی ماشاءاللہ بھائی 30 سال سے آپ تو بڑی محنت کری، 30 سال سے اپنے کام سے ہٹے گی۔ اس کام میں استقامت کی یہ میرے دوستوں دلیل نہیں ہے۔ یہ ایک آدمی ایک سطح پر قائم ہو گیا، یہ استقامت نہیں ہے، یہ کام کی تنزلی ہے، یہ دن بدن میرے دوستوں تنزلی پر ہے۔
یہ میرے دوستو استقامت کی علامت یہ ہے کہ ہر دن اس کا گزشتہ دن کے مقابلے میں آگے کا ہو، اس کی فکریں آگے کی ہوں، اس کے اعمال آگے کے ہوں، تو سمجھو کام میں استقامت ہے، ناکام کی تنزلی ہے۔ 20 سال سے 3 دن لگا رہا ہے، یہ کام کی ترقی پر نہیں ہے اور استقامت پر نہیں ہے، یہ کام کی تنزلی پر ہے۔ اسے تنزلی کہتے ہیں، ترقی کہتے ہیں آگے بڑھنے والے کو۔ جو میرے دوستو 3 اعتبار سے آگے بڑھ رہا ہے، فکروں کے اعتبار سے آگے بڑھ رہا ہے، قربانی کے اعتبار سے آگے بڑھ رہا ہے، اعمال کے اعتبار سے آگے بڑھ رہا ہے، یہ کام کی ترقی پر ہے، یہ کام کے بڑھاؤ پر ہے۔ اگر میرے بھائیوں ان میں سے کسی چیز پر یہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، یہ اپنی سطح پر ہے، تو یہ سمجھو کام کی تنزلی پر ہے۔ 30 سال پہلے بھی ایک مسجد کی فکر تھی اور ابھی بھی ایک مسجد کی فکر ہے۔ 30 سال پہلے بھی 3 دن دیتا تھا، اب بھی 3 دن دیتا ہے۔ 30 سال پہلے بھی وہی عمل تھے، اب بھی وہی عمل ہے۔ اس کا نام ترقی نہیں ہے، اس کا نام تنزلی ہے۔ ترقی نہیں ہے، اس کا نام ترقی نہیں ہے، اس کا نام تنزلی ہے، اس کا نام گراوٹ ہے۔ یہ ہمیشہ فکروں کے اعتبار سے نیچے ہے، یہ میرے دوستوں بزرگوں یہ قربانی کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے نیچے اتر رہا ہے۔ اگر یہ فکروں کے اعتبار سے پہلے ایک مسجد کی فکر تھی، اب ایک حلقے کی فکر ہو گئی، اب ایک حلقے کی فکر تھی، ماشاءاللہ اب جو ہے ایک شہر کی فکر ہو گئی، اب ضلع کی فکر ہو گئی، اب جو ہے میرے دوستو صوبے کی ہو گئی، اب جو ہے ملک کی ہو گئی، اب عالم کی ہو گئی، بر اعظم کی ہو گئی، اب اتنے ملکوں کی ہو گئی۔ یہ ترقی کر رہا ہے، یہ فکروں میں بھی ترقی کر رہا ہے، یہ قربانی میں بھی ترقی کر رہا ہے، یہ اعمال میں بھی ترقی کر رہا ہے، یہ میرے دوستوں ہر کام میں ترقی کر رہا ہے۔ اس کا نام ترقی ہے۔ جو کام میرے دوستوں ایک سطح پہ ہے، اس کا نام تنزلی ہے، اس کا نام تنزلی ہے، اس کا نام گراوٹ ہے، اس کا نام گراوٹ ہے کہ یہ اپنے کام میں نیچے اتر رہا ہے۔ ہم نے دعوت کو سمجھا نہیں ہے میرے بھائیوں، دعوت ام الاعمال ہے، سارے اعمال کی اصل اور جڑ ہے، سارے اعمال کا قوام، سارے احکام کا قوام دعوت پر ہے۔ دعوت چھوڑیں گے تو میرے بھائیوں تیزی سے ارتداد آنا شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ دعوت کی چھوٹتے ہی ارتداد کو کوئی روک نہیں سکتا، ارتداد کو کوئی روک نہیں سکتا۔ رسول اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہے میرے دوستو، آپ کے ساتھ مہاجرین انصار کی جماعت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیا، پاس جاتے ہی میرے دوستو 3 دن دعوت چھوڑ لی۔ خیر الصحابہ موجود ہیں، مہاجرین انصار کی جماعت موجود ہے، سب سے بہترین زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں رہنے والے سب سے بہتر لوگ ہیں، روئے زمین کی سب سے بہتر جماعت موجود ہے، روئے زمین کی سب سے بہترین جماعت موجود ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا گیا، خلافت کے بہت سارے امور تھے میرے دوستوں، سارے امور کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ مدینے کے چاروں طرف ارتداد شروع ہو گیا ہے۔ بعضوں نے اللہ کی میرے دوستوں اللہ کے دین کا انکار کر دیا، بعضوں نے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں بہت ساری چیزوں کا اللہ کی مدد نصرت کا انکار کر دیا۔ مدینے کے چاروں طرف ارتداد شروع ہو گیا، مہاجرین انصار کے رہتے ہوئے، میرے دوستوں خلفائے راشدین کے رہتے ہوئے، عشرہ مبشرہ کے رہتے ہوئے، میرے دوست بہترین ماحول کے رہتے ہوئے، ساری چیزیں بہتر ہیں، سارا ماحول اچھا ہے، اس سب کے باوجود بھی دعوت چھوٹ گئی۔ جو جماعت رسول اللہ علیہ وسلم بنا کے گئے تھے وہ جماعت کے نکلنے میں تاخیر ہو گئی، تاخیر کی وجہ سے مدینے کے چاروں طرف ارتداد آ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر ہمارے ابا اس کو جرت نہیں کرتے تو میرے دوستوں مدینے میں ارتداد کے داخل روکنے کو کوئی شکل نہیں تھی، مدینے کے میں ارتداد کو روکنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا، اسی سے مدینے میں ارتداد داخل ہو جاتا۔ مدینے میں جب ارتداد آ سکتا ہے، خروج کے چھوڑنے کی وجہ سے ارتداد آ سکتا ہے، نقل و حرکت کے چھوڑنے کی وجہ سے میرے دوستو مدینے کے چاروں طرف ارتداد آ سکتا ہے، تو میرے بھائیو دوستو جہاں دعوت چھوٹے گی وہاں نہیں آ سکتا، وہاں جن انسان نہیں ہے، مدینے کا ماحول نہیں ہے۔ آپ کتنی جگہ سے ارتداد کی خبریں ملتی ہیں،
کتنی جگہ سے ایک ملک والے آئے, انہوں نے کہا ہمارے ہاں 100% تھے, اب 70% رہ گئے. میرے دوستوں ہمارے ہاں 100% تھے, اب 40-60% رہ گئے. کتنے ملکوں میں ہمارا جانا ہوا. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں اتنے تھے, اب 8 سے 10% رہ گئے. ایک آدمی کے مرتد ہونے سے جتنا ہمیں غم ہونا چاہیے, میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, ہمیں غم ہی نہیں ہے, اور ٹینشن ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی مرتد ہو جاتا تھا, سارے صحابہ پریشان ہو جاتے تھے. میرے دوستوں صحابہ کو کھانا اچھا نہیں لگتا تھا, رات کی نیند نہیں آتی تھی, بے چینی میں ان کے دن رات گزرتے تھے کہ ہمارا ایک بندہ چلا گیا, ہمارا ایک بندہ چلا گیا. ایک آدمی کو میرے دوستوں ارتداد سے روکنے کی محنت تھی, ایک آدمی کی حفاظت کی محنت تھی, ایک چیز کی فکر تھی. ہمیں کوئی فکر نہیں, ہمیں کوئی فکر نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. مدینے کی چاروں طرف ارتداد آ گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنائے گئے, خلیفہ وقت بنائے گئے. خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلا جو فیصلہ کیا ہے وہ اس جماعت کے روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جماعت بنا کے گئے تھے کہ سب سے پہلے یہ جماعت روانہ ہوگی. حالانکہ میرے دوستوں بزرگوں صحابہ کی رائے نہیں تھی, صحابہ کی رائے اس کے خلاف تھی. صحابہ کی رائے تھی کہ جماعت کے بھیجنے میں تاخیر کی جائے, جماعت بھیجی جائے گی, لیکن ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ جماعت کو بھیج جائے. ہم خروج میں حال کو دیکھتے ہیں, ہم خروج میں ماحول کو دیکھتے ہیں, ہم خروج میں بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ خروج جب ہوگا, جب حال ہمارے موافق ہوگا, گھر والے ہمارے موافق ہوں گے, فلاں کاروبار ہمارے موافق ہوگا, ہم موافقت کو دیکھتے ہیں, ہم حال کو سامنے رکھ کے کام کرتے ہیں. حال کو سامنے رکھ کے کام کرنا یہ منافق کا کام ہے. وہ حال کو دیکھ کے چلتا ہے, منافق کا کام, منافق حال کو دیکھ کے چلتا ہے. دعوت دیتے ہیں, دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں, 25 کی دعوت, مہینے میں 750 کو دعوت پہنچے گی. 2 مہینے میں میرے بھائیوں دوستوں 3000 کو دعوت, میرے 1500 کو دعوت, اور 4 مہینے میں 3000 کو دعوت, اور 8 مہینے میں 6000 کو دعوت, اور 1 سال میں 9000 کو دعوت پہنچے گی. کیا مشکل ہے. ہم دن میں اگر 5 گھنٹے بھی دے رہے ہیں, 1 گھنٹے میں 5 کو دعوت دی ہے تو دن میں 25 کو دعوت پہنچ رہی ہے, اور مہینے میں 750 کو دعوت پہنچ رہی ہے, اور 2 مہینے میں میرے دوستوں 1500 کو, اور 4 مہینے میں 3000 کو. صحابہ ایسے دعوت دیتے تھے, اس کے ذریعے سے ایسا ماحول تیار ہوتا تھا. 9000 میں سے اگر 900 آدمی بھی تیار ہو گئے, 900 نمازی بن گئے, 900 کے گھروں میں تعلیم زندہ ہوگی, 900 کے سردا لگ گئے, 900 کے چلے 4 مہینے لگ گئے, 900 کے مسئلات میں وقت لگ گئے. آپ دیکھو کیسے محلے بدلیں گے, بستیاں بدلنے شروع ہو جائیں گی. ابھی ہم نے دعوت کو میرے دوستوں فرض کفایہ سمجھا ہے. ایک آدمی دعوت دیتا ہے, سب فارغ رہتے ہیں. ہمارے گھر میں ایک آدمی تبلیغ میں لگ گیا, سب مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گھر کا فلاں آدمی کام میں لگا ہوا ہے, یہ ہم سب کو جو ہے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. دعوت اللہ امت کا ایسا فریضہ ہے جو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا, جو ہر فرد کے لیے ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اس سے بری ہوں, تو میری ذمہ داری نہیں ہے. میرے گھر کا فلاں آدمی لگا ہوا ہے, میرے گھر کا فلاں آدمی لگا ہوا ہے, اس لیے وہ سب کی طرح سے کافی ہے. ہر امتی کی ذمہ داری ہے اور ہر امتی کا فریضہ ہے کہ اپنی ذات سے دین پہ چلنا اور دوسروں میں محنت کرنا, ایک ایک امتی کو جہنم سے بچانا, ایک ایک امتی کو برائی سے نکالنا, ایک ایک امتی کو غلط معاشرے سے, میرے دوستوں مرتد معاشرے سے نکالنا. یہ ایک امتی کی ذمہ داری ہے, ایک امتی کی ذمہ داری ہے. اگر روزانہ ہم 20 کو بھی دعوت دیں گے تو مہینے میں 600 کو دعوت پہنچے گی, 2 مہینے میں 1200 کو پہنچے گی. میرے بھائی دوستوں بزرگوں کتنی دعوت پہنچ رہی. اگر روزانہ 10 آدمیوں کو بھی دعوت دیں گے مہینے میں 150 کو پہنچے گی. 150 میں سے 50 آدمی بھی تیار ہوئے, 50 گھروں میں میرے دوستوں روزانہ کی تعلیم شروع ہو گئی, 50 بہنوں کا وقت لگ گیا, 50 آدمی نمازی بن گئے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں آپ دیکھو 2 مہینے میں اور 4 مہینے میں 1 سال میں کتنی مسجدیں ہماری فل, ہر مسجد میں مکتب قائم ہوگا, ہر مسجد ہر گھر میں روزانہ کی تعلیم زندہ ہوگی, ہر 20-25 گھروں میں ہفتے والی تعلیم زندہ ہوگی, ہر مسجد ہماری 24 گھنٹے آباد ہوگی. باہر کے معاشرے میں حیا پردہ آئے گا, باہر کے معاشرے میں میرے دوستوں باہر کے معاشرے کی گندگیاں ختم ہوں گی.
کتنی مسجدیں ایسی ہیں جو مسجدیں 24 گھنٹے آباد ہو گئی. میرے دوستوں باہر کے معاشرے میں پاکیزگی آ گئی. وہاں شراب کی دکان تھی, شراب کی دکان بند ہو گئی. وہاں زنا کے اڈے تھے, وہ ختم ہو گئے. وہاں میرے دوستوں بزرگوں برائیوں کے لایانی کے جو ہے ٹھیے بنے ہوئے تو وہ ختم ہو گئے. میرے دوستوں باہر کا معاشرے میں بڑی گندگی تھی, وہ پاک ہو گئی. کتنے لوگوں نے اس بتایا. ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں شراب کی دکان تھی اور ہر وقت آباد رہتی تھی. جب سے مسجد کی آبادی کا عمل شروع ہوا, جب سے انفرادی دعوت میں انفرادی محنت شروع ہوئی, میرے دوستوں بزرگوں وہ شراب کی دکان بند ہو گئی. اس سے پوچھا یہ کیسے تو نے بند کر دی؟ کہنے لگا پتہ نہیں کیا ہوا, جب سے لوگوں کا تعلق مسجد سے قائم ہو گیا اور مسجد میں جانے والے بن گئے, انہوں نے ہمارے پاس آنا چھوڑ دیا. ایک جگہ مسجد کی آبادی کا عمل ہوتا تھا, تو آپ اس کے جو لڑائی جھگڑے کے کیس تھے وہ تھانے اور چوکی میں جانے بند ہو گئے. اب چلو وہ کام ختم ہو گیا. تو تھوڑے دن کے بعد معلوم ہوا وہ پولیس والے آپس میں جھگڑنے لگے. تو محلے والوں نے ان کے جھگڑے کو ختم کرایا. محلے والوں نے جا کر ان کی صلح کرائی. کہنے لگے کام ملنا بند ہو گیا تو ہم خالی بیٹھے بیٹھے لڑنے لگے. اس لیے فرماتے تھے آج ساری امت میں جو جھگڑے ہیں اور فتنہ فساد ہے یہ امت کے زائد جان مال کے غلط استعمال کی وجہ سے. ہم یہ نہیں کہتے آپ اپنی دکان چھوڑو, آپ اپنے کاروبار چھوڑو, آپ بیوی بچوں کو جو ہے چھوڑو. ہم یہ کہتے ہیں آپ کے بیوی بچوں کے 8 گھنٹے ہیں, آپ کے کاروبار کے 8 گھنٹے ہیں, یہ 8 گھنٹے آپ مسجد کو دو. ہم یہ نہیں کہتے. امت کے میرے دوست جان مال کے غلط استعمال کی وجہ سے امت میں فتنے ہیں. یہ چائے پینے کے لیے جاتا ہے, 10 منٹ میں چائے پیتا ہے, 2 گھنٹے گپ شپ کرتا ہے, یہ محلے کی اپنی بیٹھک میں بلا کر غیبتیں کرتا ہے, بہتان لگاتا ہے. میرے دوستوں جو ہے یہ لایانی کرتا ہے. جو صبح سے شام تک اعمال کیے تھے اس نے 2 گھنٹے کے اندر سب ختم کر دیا. یہ 2 گھنٹے یہ جو زائد ہے اس کو مسجد میں لانا چاہتے ہیں. انفرادی دعوت کے ذریعے سے ماحول بنانا, روزانہ اپنا فریضہ سمجھنا کہ میرے دوستوں بزرگوں روزانہ مجھے دعوت دینی ہے. جیسے دعوت کی کھانے کے بغیر آدمی میرے دوستوں جسمانی طاقت نہیں آ سکتی, ایسے دعوت کے بغیر میرے اندر روحانی طاقت نہیں آ سکتی. جو اپنے دین کا داعی نہیں ہے وہ دوسروں کے دین سے متاثر ہے. جو اپنے ایمان کا داعی نہیں ہے میرے دوستوں آہستہ آہستہ اس کے اندر ارتداد کی شکلیں جاری ہوں گی. جو اپنے دین کا داعی نہیں ہے وہ دوسروں کے دین سے متاثر ہے, دوسروں کے معاشرے سے متاثر ہے, دوسروں کے کلچر سے, دوسروں کے تہذیب و تمدن سے, دوسروں کے ظاہر سے, دوسروں کے اخلاق سے متاثر ہے. یہ اپنے دین کا داعی نہیں ہے. جو اپنے دین کا داعی ہوتا ہے وہ دوسروں کی چیز سے متاثر نہیں ہوتا. ایک آدمی اپنی دکان پہ ہے اور اپنی دکان کا داعی ہے, وہ برابر والی دکان سے متاثر نہیں ہے, اس کے معاملات سے متاثر نہیں ہے. وہ تو اپنی چیز سے رہتا ہے اور اپنی چیز آگے بڑھاتا ہے. کہ ہم اپنے دین کے داعی نہیں ہیں, ہم نے اپنے دین کی دعوت کو چھوڑ دیا ہے. اس لیے ہمیں غیروں کا دین پسند ہے, غیروں کے اخلاق, غیروں کے معاملات, غیروں کا معاشرہ, غیروں کی چیزیں میرے دوستوں غیروں کا ظاہر و باطن پسند ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر باطل کا جو ہے بیج اس کے دل کے اندر ہے. اس لیے کہ جو چیز دل میں ہوتی ہے وہ ظاہر میں ہوتی ہے, جو چیز دل میں ہوتی ہے وہ زبان میں ہوتی ہے, جو چیز دل میں ہوتی ہے وہ آنکھوں میں ہوتی ہے, جو چیز دل میں ہوتی ہے وہ کانوں میں ہوتی ہے, جو چیز دل میں ہوتی ہے وہ بدن پر ہوتی ہے, جو چیز دل میں ہوتی ہے وہ سر پر ہوتی ہے, جو چیز دل میں ہوتی ہے پیر سے لے کر میرے دوستوں سر کے بالوں تک, جو چیز دل میں ہوگی وہ باہر میں ہوگی. اندر کفر کا بیج ہے تو باہر بھی کفر کے اثر, گھر کی چھت ٹوٹی بھی ہے وہ اپنی طرف دعوت دے رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں محل میں بڑی طاقت ہے. محل میں کیا ہے؟ بڑی طاقت ہے. ہم انفرادی دعوت کے ذریعے سے ہر فرد کو مسجد سے جوڑنا چاہتے ہیں, ہر فرد کو مسجد میں لانا چاہتے ہیں. جوان ہو, بوڑھا ہو, نیا ہو, پرانا ہو, اپنا فارغ وقت سارا مسجد کو دے دو. اپنا سارا فارغ وقت مسجد کو دے دو.
आप 8 घंटे घर में हैं, 8 घंटे मेरे दोस्तों कारोबार में है, 8 घंटे के अलावा आपके जो 8 घंटे बाकी हैं, 7 घंटे हैं, 6 घंटे हैं, 5 घंटे हैं, हम उनसे कहते हैं सुबह का वक्त है, शाम का वक्त है, 2 वक्तों में है, आप सारा वक्त मस्जिद में। कितने बूढ़े ऐसे हैं जो मेरे दोस्तों सरकारी मुलाजिम थे, सरकार ने उन्हें रिटायर कर दिया। कितने ऐसे हैं बच्चों ने रिटायर कर दिया, अब्बा जी अब आपके काम बस की नहीं है, अब हम संभालेंगे, आप घर में रहो। वो 16-16 घंटे घर में पड़े पड़े सोते रहते। घर की औरतें आजिज आ गई, मेरे दोस्तों मिजाज में खराबी आ गई। घर की औरतें कहती है अरे भाई ये तेरे अब्बा क्या बोलते रिटायर हुए, इन्होंने तो हमारी जिंदगी को परेशान दुमर कर दिया। हम उनसे कहते हैं आप 16 घंटे मस्जिद को दो, 16 घंटे आप जितना वक्त मस्जिद और मस्जिद के तकाज़ों में रहोगे, घर वालों में नसीब आपकी कदर बढ़ेगी। घर की अम्मा कहेगी बेटा अपने बाबू को देख, सुबह से नाश्ता नहीं किया है, आज दोपहर का खाना नहीं खाया है, आज सर्दी हो रही है, आज सुबह से निकले अभी तक नहीं आए। मेरे दोस्तों आपकी तलाश होगी और आप घर में रहेंगे तो कहते हैं भी रात में नींद नहीं आती। एक साहब कहने लगे अजी मुफ्ती साहब मुझे तो रात में नींद नहीं आती। तो रात में नींद कहाँ आएगी, 16 घंटे तो पूरा दिन तो सोते रहते हो, तो रात की नींद कहाँ से? जो कोटा था वो दिन में पूरा कर लिया, अब रात की नींद, रात का जो कोटा था उसे भी दिन में पूरा कर लिया और उससे ज्यादा पूरा कर लिया। तो कहते हैं रात में नींद नहीं आ रही, दुआ करो, परेशान तो होगी भाई। जो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 16 घंटे मस्जिद में देना चाहिए थे, आप उसे कहाँ दे रहे हो? वो चरपाई में दे रहे हो। सोते सोते जब आंख खुले किसी को डांटना, किसी को डपटना, बच्चों के साथ तंबी करना, औरतों के साथ कहना फुला चीज लाओ फुला चीज करो। घर की औरतें भी परेशान हो गई कि यार ये क्या रिटायर हुए, इन्होंने तो हमारी जिंदगी को परेशान कर दिया। अरे ऐसे है कि नहीं, बोलो बताओ, आपके घर में ये होता है ना तजुर्बा है? नहीं ऐसे कह रहे, बूढ़े हजरत भी समझ रहे होंगे हमारी बात। हाँ परेशान होगी। अगर आप 16 घंटे मस्जिद को देखो, मस्जिद आबाद होगी, घर में भी आपकी कदर और कीमत पड़ेगी, घर वाले भी आपकी तलाश करेंगे, घर वाले भी अम्मा कहेंगी अरे बेटा जरा देखे आपने अब्बा को, बेटा देखे आपने दादा को, कहाँ चले गए हैं, सुबह से कोई चीज खाई नहीं है। नहीं पड़ेगी नहीं। कितने सफेद बाल वाले अभी तक मेरे भाई और दोस्त बुजुर्गों ये अफ्ताही न करे हैं, सिर्फ चरपाई पे सोना और डांट बड़ी लगे, मिजाज खराब हो जाता है। जब आदमी गैर जरूरी जगह पर अपने वक्त को लगाता है उससे मिजाज भी खराब होता है। जब आदमी सही जगह पर अपनी जान माल को इस्तेमाल करता है तो उससे उसका मिजाज भी सही रहता है और उसके वक्त का सही इस्तेमाल भी होता है। इसलिए दुनिया में जितने रिटायर बैठे आपके सूबे में जितने, उनको से दरखास्त करो और उनको मस्जिद में लेकर आओ। अगर मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों अगर आपने तरतीब बना ली, कितने दुनिया में शोरूम है, कितने ऐसे कारखाने फैक्ट्री हैं जो 24 घंटे चलती हैं और उन्होंने शिफ्टें बना रखी हैं। दुनिया का निजाम 2-3 शिफ्टों से चलता है। दुनिया का, पूरी दुनिया का निजाम 2-3 शिफ्टों से चलता है। या तो 12-12 घंटे की शिफ्टें बना रखी है या 8-8 घंटे की शिफ्टें बना रखी है। जहाँ 12-12 घंटे की शिफ्टें हैं तो 2 जमातें बनाई है, एक जमात 12 घंटे रहती है और उसके जाने से पहले दूसरी जमात आ जाती है, वो दूसरी जमात 12 घंटे रहती है। या 8 घंटे से तो उन्होंने 3 शिफ्टें बनाई हैं। 3 शिफ्टों में जो है एक जमात जो है काम पे रहती है और उसके जाने से पहले दूसरी जमात आ जाती है, दूसरी जमात के जाने से पहले तीसरी जमात आ जाती है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों इस तरह से शिफ्टें, दुनिया की शिफ्टें चल रही है। अगर ये शिफ्टें मस्जिद के लिए बनाओगे तो नाजायज और हराम हो जाएगा। अपनी दुनिया के लिए शिफ्टें बना ली, जो शिफ्टें दीन के लिए बनानी थी, जो बारी दीन के लिए तय करनी थी, उसको मेरे दोस्तों हमने दुनिया के लिए तय कर लिया। इसलिए एक तो हमारी दरखास्त मेरे दोस्तों बुजुर्गों मस्जिद को आबाद करने के एतबार से अगर आपके साथी 8-8 घंटे दे सकते हैं तो 8 घंटे की शिफ्टें बनाओ। कुछ रात में 8 घंटे दे, कोई सुबह में दे, कोई दोपहर से शाम के अंदर दे। मेरे दोस्तों 8-8 घंटे की शिफ्टें बना ली और चंद जवानों ने तय कर लिया, ये चंद बूढ़ों ने तय कर लिया, ये चंद रिटायरमेंटों ने तय कर लिया हमें अपनी मस्जिद को 24 घंटे आबाद करना है और हमें अपनी मस्जिद के लिए 8 घंटे फारिग करने। तो 8 घंटे को मुश्किल नहीं, मस्जिद आबाद होगी। मस्जिद आबाद नहीं होगी तो मेरे भाइयों दोस्तों बाहर का सारा निजाम खराब होगा। बाहर का सारा निजाम, सारा नक्शा मस्जिद से जुड़ा हुआ है।
مسجد آباد ہوگی، وہاں کے معاشرے میں پاکیزگی ہوگی، معاملات صحیح ہوں گے، اخلاق صحیح ہوں گے، نظام صحیح ہوگا۔ اس لیے آپ سے ہماری درخواست ہے، ہر مسلمان کو جوڑو اور مسلمان کو جوڑ کر مسجد کے فضائل سناؤ، اور مسجد کے فضائل سنا کر ان کے خالق اور مسجد کو لو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں میرے دوستوں رات میں ڈیوٹی کرتے ہیں اور پورے 20 گھنٹے میرے دوستوں پورے دن فارغ رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے صبح شام کا کام ہے، صبح مال دینے جاتے ہیں، شام کو پیسے لے کر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ ریلوں سے جا رہے ہیں، کتنے بسوں سے جا رہے ہیں، کتنے کاروں سے جا رہے ہیں میرے دوستوں، چند فیصد۔ انہیں تو ان کے ذہن میں تو کوئی بات نہیں۔ میرے بھائیو دوستو، آج امت نے اپنے دین کو لے کر حرکت کرنی چھوڑ دی ہے، اس لیے گھر گھر میں بے دینی ہے، گھر گھر میں ارتداد ہے، گھر میں بے دینی ہے، گھر گھر میں ارتداد ہے۔ چاہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل اتنے ہیں کہ صحابہ نے ان فضائل کو سن کر میرے دوستوں سب کچھ چھوڑ دیا۔ صحابہ نے ان فضائل کو سن کر کسی بھی عمل کو اس راستے پہ ترجیح نہیں دی۔ جب بھی نکلنے کو کہا جاتا جب ہی نکل جاتے، قریب دور بنجر کوئی نہیں دیکھتے، نہ راستے کا رہبر ہوتا تھا، نہ ترجمان ہوتا تھا، نہ کام کا تعارف تھا، نہ اسلام کا تعارف تھا۔ میرے بھائیو دنیا کے کونے کونے میں صحابہ کی قبریں ملتی ہیں، جہاں بھی انہیں معلوم ہوا یہاں اللہ کے بندے ہیں، یہاں اللہ کے رسول کے امتی ہیں، یہاں جو ہے کچھ انسان رہتے ہیں، وہیں جا کے محنت شروع کر دی۔ ان کے سامنے ہدف تھا، جب تک وہ اس بستی کو چھوڑ کر نہیں آتے تھے، جب تک اس بستی میں سارے لوگ دیندار نہ ہو جائے، ہم تو چلے لگاتے ہیں، فوراً چلنے سے پہلے میرے دوست جانے سے پہلے واپسی کا ٹکٹ لیتے ہیں، 4 مہینے لگاتے ہیں، واپسی کا ٹکٹ لے کر جاتے ہیں۔ صحابہ میرے دوست جانے کا ٹکٹ لیتے تھے، واپسی کا نہیں ہوتا تھا، واپسی کی تدبیر نہیں کرتے تھے، بلکہ سوچتے تھے جب تک کام پورا نہیں ہوگا، چاہے کام کرنے میں 4 مہینے لگ جائیں، 6 مہینے لگ جائیں، 8 مہینے لگ جائیں، 10 مہینے، سال، 2 سال کیوں نہ لگ جائیں، کام کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جب تک اس بستی کا 100% کام نہیں ہوگا ہمیں نہیں جانا۔ ہمارے ذہن میں کام کا ہدف نہیں ہے، ہمارے ذہن میں صرف اپنا وقت کا پورا کرنا ہے۔ ہم اپنا وقت پورا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، ہم نے 40 دن پورے کیے، کام سے ہمیں مطلب نہیں ہے، اپنے وقت سے مطلب ہے۔ میرے دوستوں وقت پورا کر کے ایک دن زیادہ نہیں کرتے۔ بستی والے کہتے رہتے اجی حضرت 2 دن اور زیادہ کر دو، 2 دن کے بعد جماعت نکلنی ہے، 1 ہفتے زیادہ کر دو، 1 ہفتے کے بعد ہم آپ کو جماعت دے دیں گے۔ انہیں جماعت سے مطلب نہیں ہے، ان کے دن پورے ہو گئے، انہوں نے سب کو فون کر دیا کہ بھائی ہمارے دن پورے ہونے کا نام چلنا نہیں ہے۔ جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا، جو ہدف آپ سامنے رکھ کے دے گئے تھے، وہ ہدف پورا ہوا کہ نہیں ہوا، وہ کام پورا ہوا کہ نہیں ہوا۔ جب تک کام پورا نہیں ہوا آپ کی واپسی کا، آپ کے اندر واپسی کا خیال کیسے آیا؟ ہمارے ذہن میں کام نہیں ہے۔ صحابہ کے ذہنوں میں کام تھا، صحابہ کے دل و دماغ میں کام بیٹھا ہوا تھا، کام کی سوچتے تھے، کام کی فکر کرتے تھے، جہاں جاتے تھے ان کے سامنے ہدف ہوتا تھا، ان کے سامنے کام ہوتا تھا۔ جب تک کام نہیں ہوتا تھا، جب تک وہ واپسی کا ارادہ نہیں کرتے تھے۔ صحابہ میرے دوستوں بزرگوں جہاں جاتے تھے صحابہ کی جماعت لے، انہوں نے اپنے گھوڑوں کے قدم کاٹ دیے، جو دل میں واپسی کا ارادہ تھا اسے ختم کر دیا۔ ہمارے بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ کشتی کے راستے سے آئے اور داخل ہوتے کشتی میں آگ لگا دی کہ جو جانے کے اسباب تھے وہ ختم ہو گئے۔ ہم تو جانے کے سبب پہلے تلاش کرتے جاتے ہیں، واپسی کا ٹکٹ پہلے اور جانے کا ٹکٹ بعد میں کراتے۔ جی بولو، ایسے کرا دیں گے کہ بھائی واپسی کا ٹکٹ بھی کرو۔ سفر کا سارا گھر سے نکلنے سے لے کر گھر میں داخل ہونے تک ہم 40 دن کا چلے پورا کرتے ہیں، کام کی نہیں سوچتے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا میرے دوستوں، کتنے اللہ کے راستے میں نکلنے کے کتنے فضائل ہیں۔ ابھی امت اپنے دین کو لے کر حرکت میں نہیں ہے۔ جس دن اپنے دین کو لے کر حرکت میں آ گئی، ساری دنیا کا ماحول بدلا ہوا نظر آئے گا۔ مدینہ گئے اور میرے دوستوں صحابہ کی 1.25 لاکھ کی جماعت، صرف 1.25 لاکھ، اور 1.25 لاکھ اپنے دین کو لے کر حرکت میں آ گئے۔ دنیا کے کتنے ممالک بدل گئے۔ اب دنیا کے لیے ہم فارغ ہیں، دنیا کے لیے کوئی 1 سال، کوئی 2 سال، کوئی 3 سال، کوئی 4 سال، کوئی 7 سال۔ ابھی میں سعودی گیا، میرے دوستوں کو ایک ساتھی ملے، کہنے لگے مفتی صاحب 7 سال سے میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا۔ 7 سال ہو گئے،
7 साल में आपको बच्चों की याद नहीं आती? कहने लगे क्या करूं, साल के शुरू से जाने का इरादा करता हूं, लेकिन आखिर तक कोई इंतजाम नहीं होता, क्या लेके जाऊं घर वालों के लिए, बच्चों के लिए। मेरे दोस्तों 1 साल, दूसरे साल, तीसरे साल, बोले 7 साल हो गए, इस साल भी इरादा कर रहा हूं, लेकिन आखिर में कुछ उलझने हैं, हिसाब किताब नहीं हो रहा। 7 साल अभी किसी यहाँ हम एवज महल वालों की साथ साथ भी तशकील करें, उछल जाएंगे, अजीब भी बच्चों भी हैं, सारे हुकूक समझा देंगे, हमें इतने हुकूक याद नहीं होंगे, इतने हुकूक अल्लाह के रसूल और सहाबा के ज़हन में नहीं होंगे जो एवज महल वाले सुना देंगे। वो ये जो कुछ सहाबा ने किया है वही असल शरीयत है, वही दीन है। इसलिए कि सहाबा से ज्यादा हुकूक अदा करने वाली रोए जमीन पर कोई जमात नहीं आ सकती। कुरान और हदीस का सही समझने वाले सहाबा हैं, कुरान और हदीस को सही समझने वाले सहाबा हैं, अल्लाह उसके रसूल की मंशा को पहचानने वाले सहाबा हैं। कुरान हदीस के शान नुज़ूल शान बुरूद का जरिया ही सहाबा है। अगर सहाबा की जमात हुकूक अदा नहीं कर सकती है तो दुनिया में कोई जमात नहीं आ सकती है। पता नहीं कहाँ के हुकूक शैतान ने पढ़ा दिए, ये भी। अरे जो सहाबा की जिंदगी को उठा के देखो, जो कुछ सहाबा ने किया है यही कुरान और हदीस के मुताबिक है, यही अल्लाह उसके रसूल की मंशा है, यही ऐन शरीयत है, यही ऐन शरीयत का ऐन मिजाज है। आप कह रहे हो अजी बीवी का भी तो हक है, क्या हक है? देखो उलमा अरब जुड़े, हजरत मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उलमा अरब से पूछा कि अल्लाह के दीन का तकाज़ा हो और एक आदमी अपना घर का सारा माल इकट्ठा करके और अल्लाह के रास्ते में आ जाए, उसके घर में बूढ़ा नाबीना बाप है, जवान बीवी है, उसके बच्चे बच्चियां हैं और घर में कोई सहारा नहीं है, उसका इस हाल में अल्लाह के रास्ते में निकलना कैसा है? इन्होंने कहा हराम। जब मेरे दोस्तों काम करने वालों की नजर सीरत पर नहीं होगी, इन्हें काम पे बसीरत नहीं होगी, इनके हर कदम हिलता हुआ नजर आएगा। सीरत से बसीरत आती है, काम करने वालों के नजर में सीरत होगी तो काम में बसीरत होगी। जब काम करने वालों को काम में बसीरत होगी, यही काम करने वाले आगे बढ़ेंगे। कहने लगे हराम, कहने लगे अगर ये हराम है तो ये अमल करने वाले कौन है? सैयदना अबू बकर, उम्मत के सबसे बड़े आदमी, सबसे बड़े सारी उम्मतों में है, इस उम्मत के सबसे बड़े नहीं, सारी उम्मतों के सबसे बड़े आदमी है। कौन? सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। ग़ज़वे तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया, अपना घर का सारा माल इकट्ठा किया और सारे माल को इकट्ठा करके अल्लाह के रसूल की खिदमत में लिया। अल्लाह के रसूल ने पूछा अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह उसके रसूल की बरकत छोड़कर आए। नाउज़ुबिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुरे हराम काम से हजरत अबू बकर को नहीं रोका। जब हजरत ये अमल करना हराम था और अमल करने वाले अबू बकर हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा घर वालों के लिए क्या छोड़ा? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह उसके रसूल की बरकत छोड़कर आया हूं। तो नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह के रसूल ने इस हराम काम से क्यों नहीं रोका? हुकूक के अंदर कितनी ख्वाहिशातें छुपी हुई हैं। जब अबू बकर हक अदा नहीं कर सकते तो दुनिया में कौन सा उम्मती है जो हक अदा कर सकता है? हमने हुकूक को, मेरे दोस्तों, हुकूक को नहीं, हुकूक को ख्वाहिशात बना लिया है। इस दुनिया को ख्वाहिशात की नजर से देखते हैं। हुकूक की अदायगी वो है जो सहाबा ने की है। सबसे पहले जान माल का हक एला कलिमतुल्लाह है। सबसे पहले जान माल का हक एला कलिमतुल्लाह है। हमारी जान, हमारा माल, हमारी जवानी, हमारा बुढ़ापा, हमारी सलाहियतें अल्लाह के दीन के फैलाने में लगेंगी। सबसे पहले इसका हक है। आप बताओ कि आपके इस सूबे में कितने ऐसे हक अदा करने वाले हैं? और ये ऐसे ही नहीं कही आ रही, ये सहाबा की जिंदगी से आप हयातुल सहाबा पढ़ के देखो कि नहीं। आप तारीख तय कर दो, मेरी 2 बच्चियां हैं, उनकी शादी होनी है, मैं लड़के वालों के पास जाऊंगा, ये भी हमारे बड़ों ने तारीख तय कर ली है, आप बताओ पहले करोगे या आगे?
بھائی یہ تاریخ آگے بھی نہیں ہو سکتی. اس تاریخ سے پہلے کرنا چاہو تو میں پہلے بھی تیار, ورنہ میں تو آگے کروں گا. لڑکے والے سوچنے لگے کہ بھی پتہ نہیں ہے آئے کب, اسے پہلے ہی کر لو. اس کا کوئی بھروسہ نہیں 5 مہینے سے 10 مہینے کرتے. وہ سکون یہ ہے کہ پہلے ہی کر دو جی, ایسا کرو پہلے ہی کر لو. تو الحمدللہ وہ لڑکی والوں نے کہا آپ کی کون سی تاریخ ہے, کہ فلاں تاریخ اللہ کے راستے میں نکلنے کی ہے, کہ جی اس سے 10 دن پہلے. دونوں بچوں کی شادی ہو گئی, یہ ہے طے کرنے والے. دونوں بچوں کی شادی ہوگی اور خروج بھی ہوگا, اور خروج بھی بہت دور ہوا. یہ ہے میرے بھائیوں, آپ طے کرو اور آپ فیصلہ لو. میرے دوستو 40 سال 50 سال 60 سال ایسے گزر گئی, کہاں گزر گئی, اس کا حساب دینا ہے آپ کو. ہمیں تو اپنی زندگی کو صحابہ کی زندگی پہ لانا ہے. 1.25 لاکھ کا مجموعہ کیا کام کرتے گیا میرے دوستو. جو کچھ صحابہ نے کیا ہے اس کو باقی رکھنا بھی مشکل ہے. اتنے ممالک ایسے جو صحابہ کے زمانے میں 100% اسلام آیا تھا, آج اس کو باقی رکھنا بھی مشکل ہو گیا ہے. باقی رکھنا مشکل ہے. اس لیے میرے دوستو ہمیں اجتماع کی وہ جماعتیں نہیں چاہیے جو جماعتیں تیاری کر کے آئی ہیں, 4 مہینے کے لیے بستر لے کر آئی ہیں. ہمیں ابھی اس مجمع میں سے وہ آدمی چاہیے جو بغیر تیاری کے آئے, کوئی تیاری نہیں پہلے سے, کوئی نیت نہیں, پر اجتماع میں 3 دن کی شرکت کے لیے آئے. یہ تقاضا آ گیا یہیں سے 4 مہینے کے لیے جانا ہے, یہیں سے جانا ہے, کپڑے نہیں, بستر نہیں, گھر والوں کی خبر نہیں, اب کیا ہوگا, بیوی کا مزاج ایسا, بچوں کا مزاج ایسا, اکیلا کاروبار میں ہوں, اکیلا دکان. یہ ساری آپ کے ذہن چلنا شروع ہوگا. شیطان ابھی آپ کے اندر یہ چلائے گا, اگر تو گیا تو یہ خراب, یہ تو گیا تو یہ, 2 دن 4 دن کے بعد تو چلا جائے گا, 1 ہفتے کے بعد چلے, 1 ہفتے کا کام ہے, فلاں سے وعدہ ہے, اتنے پیسے آئیں گے, اتنی رقم آئے گی. شیطان ساری اپنے کو چلانا شروع کر دے گا, اور چلنی شروع ہو گیا آپ کے دماغ میں. دیکھو بس 1 مہینے کا موقع دے دو, پھر تو 6 مہینے نہیں 8 مہینے لے لو. کون سمجھا رہا ہے؟ شیطان سمجھا رہا ہے کہ بس 1 مہینے کی. چل اگر نہیں مانتے تو 1 ہفتے کی چھٹی لے لے, بس 1 ہفتے بعد چھٹی لے کر جا, پھر دیکھوں کیسے جا گا, تو بتاؤں گا تو کیسے جا گا جماعت میں. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, ہر حال میں نکلنا, ہر رکاوٹ میں نکلنا, سب ناراض ہو جان دو, اللہ راضی ہو جائے بس. سب کو راضی کر کے کام نہیں ہو سکتا, ایک کو راضی کر کے کام ہو سکتا ہے. اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر لو تو کام آسان ہے, اور سب کو راضی کر کے کام کرو تو مشکل ہے. بیوی راضی ہو جائے تو بچی ناراض. اللہ جی کس کے اوپر چھوڑ کے جا رہے ہو تم, یہ کوئی نکلنے کی ترتیب ہے کیا؟ ہمارے دین نے یہ سکھایا. اور اگر نہیں بیوی بچے راضی تو ماں جو ہے بوڑھی کہہ رہی ہے, بیٹا تو کہا جا رہا. اب اس سے کہو بوڑھی ماں 1 سال سعودی کا ویزا آ گیا, کیا کروں؟ بیٹا جلدی جا. اب بچوں کا کیا ہوگا؟ بچوں کا بھی اللہ مالک ہے, بیٹا تو جا, بیٹا جا. وہی ماں ہم دارالعلوم دیوبند میں تھے, ایک صاحب کی ہم نے تشریح کری, میں کہا کہ بوڑھی ماں ہے, ماں نے یاد نہیں دی. پھر کچھ دن کے بعد ہم ملے, کیا ہوا بھائی کل؟ تو معلوم ہوا کہ وہ کانگو جا رہے ہیں, اور دارالعلوم کی امتحان کے دوسرے دن ان کا فلیٹ. میں نے اب بوڑھی ماں کا کیا ہوا بھیا؟ بس کچھ بھی نہیں, سارے حقوق ختم. سعودی جانا کا, امریکہ جانے کا ویزا آ جائے تو حقوق ختم. جماعت میں جانا 4 مہینے میں سارے حقوق. بیوی بھی کیا ہے, بچے بھی کیا ہے. ابا جی جلدی مت کرنا, کوئی بات نہیں, آپ اطمینان سے آؤ. ان کی خواہشیں جڑی ہوئی ہیں, ان کے دل میں اللہ کا وہ نہیں ہے, ان کی اپنی خواہشیں ہیں. انہیں اپنی خواہشوں سے مطلب ہے کہ ابا سعودی جائیں گے تو ہماری ساری خواہشات پوری ہوں گی. ماں کی بھی اندر ہے, بچیوں کے اندر بھی ہے, بیٹوں کے اندر, ساری خواہشوں میں. اس لیے فرماتے تھے دنیا کا بدترین آدمی وہ ہے
جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہا ہے. صرف بچے بیوی بچوں کی دنیا بن جائے, ان کے خواہشات پوری ہو جائیں, ماں باپ بہن بھائیوں کی خواہشیں پوری ہو جائیں, ان کے لیے ایسے مکان بن جائے, ایسی ڈگری مل جائے, ایسی کار مل جائے, ایسے ان کی خواہشیں پوری ہو جائیں, اس کے بنانے میں لگا ہوا ہے. وہاں ایک ایک ریال بچا بچا کے ان سے مجھے مفتی مہرالدین صاحب سے وہ میرے دوستوں جمع کر رہا ہے. بیٹی کہتی ہے ابا جی ایسی چاکلیٹ چاہیے, ابا جی یہ چاہیے, ایسی جوتی چاہیے, فوراً مارکیٹ جاتا جوتی خرید کے لاتا ہے. دوسروں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اپنی قبر بگاڑ دی, اپنے پسرات بگاڑ دی, اپنے آخرت میں حساب کتاب میں جو ہے دن بلا دیا. میرے دوستوں جہنم کے جو ہے اس نے ساری اپنی آخرت خراب کر دی صرف دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے. اپنی زندگی کو سادہ رکھی دوسروں کی خواہشات پورا کرنے کے لیے. یہی ہو رہا کہ نہیں بولو؟ ارے آپ بھی کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو بولو؟ ارے بولو تو صحیح, کیا کر رہے ہو؟ اپنی بنا رہے ہو دوسروں کی, اپنی بنا رہے ہو دوسروں کی. بیوی بچی بھی ایسی ڈگری مل جائے, بچے ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, انہیں ڈگری مل جائے, اور آپ کی خبر آپ چلے گئے تو کیا ہوگا؟ یہ ساتھ جائیں گے. ایک صاحب کہنے لگے اجی میرے بیوی بچوں کو, میرے بہن بھائیوں کو مجھ سے بڑی محبت ہے. کہنے لگے تم دھوکے میں ہو, دھوکے میں. کہنے لگے نہیں, دھوکہ نہیں ہے, حقیقی محبت ہے, حقیقی محبت ہے. کہنے لگے اچھا چلو تم آزمائش کرتے ہیں, آج تم اپنے گھر جاؤ اور تھوڑا سا ماحول بنا کے رونا شروع کر دو, اور روتے روتے گر جاؤ کہ میرے تو میں مر گیا, مجھے بچاؤ, مجھے بچاؤ. تمہیں آ رہا ہوں, آلہ ڈاکٹری کے سارے آلے لے کر آ رہا ہوں. ابھی کھل گیا اور پھر جا کے اس نے ڈرامہ کیا اور گرا, اور گرنے کے بعد جلدی سے بھائی تو راستے میں ڈاکٹر صاحب ملے. ڈاکٹر صاحب ہمارے بہت جلدی آؤ. ڈاکٹر صاحب آئے, سارے میں آلے لگایا, لگاتے لگاتے انہوں نے کہا ایک گلاس پانی لاؤ, ایک گلاس پانی لاؤ. آپ بھی دیکھ لینا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کر کے دیکھ لینا. پانی لاؤ. پانی لایا, اس وقت پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے. پڑھنے کے بعد کہا کہ دیکھو اب اس کی جان اس پانی میں ہے, اس کی جان اس پانی میں ہے. جو اس پانی کو پی لے گا وہ تو مر جائے گا, یہ باقی رہ جائے گا. ابھی کرا کے دیکھ لینا گھر. جو اس پانی کو پی لے گا وہ تو مر جائے گا, اور یہ زندہ رہے گا. اب وہ جو محبت کے دعوے دار تھے نا, جن کے تعلق اپنی خواہشات کے جڑے ہوئے تھے, اب ان کو اس پانی کو پیش کیا. ماں کو کہا کہ ماں ایک تو بوڑھی ہے, تیرے بچے اس کے تیرے پوتے جوان ہیں, بچے ہیں, تو یہ تو جانا ہی ہے 1 سال میں نا اللہ کے ہاتھ میں وہ زندگی, میں 60 سال میں مروں. اب وہ بیوی بڑے دعوے کرتی تھی, خواہشات جڑی ہوئی تھی نا, دعوے تو خواہشات کو ہوتے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں کہا کہ دیکھ تیرا شوہر باقی رہے گا, بچیاں ہیں, ان کی شادیاں, ان کی جو ہے آگے کی زندگی سمجھے گی, تو مر جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں. وہ بیٹیاں اور بہنیں میرے دوستوں سب کو پانی پیش کیا, سب نے انکار کر دیا. اب اس کے کمر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ کھڑا ہو جا, ایک دعوے دار کیسے ہے. سب کو خواہشاتیں جڑی ہوئی ہیں. یاد رکھنا میرے بھائیوں, پانی پیش کر کے دیکھ لینا, نہ انشاءاللہ انکار آئے اور نہ انشاءاللہ جو ہے وہ. میرے بھائیوں سب اپنی خواہشات سے جڑے ہوئے ہیں. جو روتا ہے وہ اپنی سہولت کی وجہ سے روتا ہے, کوئی ابا کے مرنے بھائی کے مرنے پر نہیں روتا. جو روتا ہے وہ میرے دوستوں اپنی سہولتوں پر روتا ہے. محبتوں کے رونے والے کم ہیں اور سہولت کے لیے رونے والے زیادہ ہیں. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا مکان لے لیا, اب وہ بھائی مر جاتا ہے تو روتا ہے.